طریقہ کیا ہے؟ اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، لیکن پیچھ کے پیچھے پہاڑ ہو تو وہ نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ جو خیر امتی قرنی، آج بھی پڑھا تھا نا خطبے میں امام صاحب نے، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کی امت بہت اچھی، کیوں؟ ان کے بنگلے بہت بڑے، ان کے فرنیچر، ان کی فیکٹریاں، ان کے کھانے، ان کے پوشاک، اس وجہ سے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اور ہمارے حضرت کے مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات اس کو بہت بیان کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ جو کہا کہ میرے زمانے کی امت بہت اچھی، اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے کا یہ تو مسئلہ یہ آ کیا تک گیا کہ بعد والے تابعین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کہ پھر امت میں کوئی خیر ہی نہیں۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ جب انہوں نے بیان کیا تو حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ مارے خوشی کے اچھل پڑے، بھائی اللہ نے تم سے جو بات کہلوائی کہ حضرت یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے زمانے کی امت بہت اچھی، پھر بعد والے، پھر کس وجہ سے کہ جو تین چیزیں میں لے کر آیا ہوں اور انہیں دے کے جا رہا ہوں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایمان کی دعوت، دین کا سیکھنا سکھانا اور دلوں کی ہر گندگی سے صفائی، یہ میں آسان ترجمہ کر رہا ہوں۔ مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ جیسے حضور کی نبوت قیامت تک، حضور کی تعلیم قیامت تک، حضور نے جتنے ارشادات فرمائے اور اس پر جتنے وعدے وہ قیامت تک، کہ اس ارشاد کے پیچھے جو خیر ہے، خیر امتی، میرے زمانے کی امت خیر، کہ جس دعوت، جس قرآن، جس سیکھنے سکھانے، علم الہی، علم نبوت اور قبلت سے، حب جاہ سے، حب مال سے، حسد، کینے، بغض، دنیا کی محبت سے، دلوں کی صفائی، تزکیہ نفوس، کہ یہ جس زمانے کے تاجروں میں، جس زمانے کے مزدوروں میں، جس زمانے کے کارخانے داروں میں، جس زمانے کے غریبوں میں جن کے گھروں کے چولہے نہیں جل رہے ہیں، جس زمانے کے مانگنے والوں میں دعوت، تعلیم اور تزکیہ نفس، اللہ کے بندوں کو اللہ سے وابستہ کرنے کے لیے تھکنا، پچنا، کھپنا، یہاں تک کہ مرنا، جس زمانے میں بھی امت میں دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا اور دنیا کی کوئی چیز سیکھے نہ سیکھے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، قرآن کا علم کیا ہے، حدیث کا علم کیا ہے، اللہ رسول کیا کہتے ہیں، اور یہ دل اللہ نے لا یسعنی سماع ولا ارض، خود حدیث قدسی اللہ کہتے ہیں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اکبر الاکبر، اس کی صفات، آسمان اسے سمجھ سکتے ہیں، نہ زمینیں سمجھ سکتے ہیں، ولیکن یسعنی قلب عبد المؤمن، اگر میری عظمت کہیں جگہ لے سکتی ہے، میری بڑائی کسی کے اتر سکتی ہے تو وہ مومن بندے کا دل ہے، کہ یہ گدھے گھوڑے باندھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اینٹیں اور چتھرے اور پتھر اور لکھے یہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے کلمے میں سب سے پہلے نبی کہلوائی لا الہ، سب پہ جھاڑو پھیرو، جب سنا تو کھیلو کہ دوبارہ کبھی وہ ٹوٹنے نہ پائے، کوئی کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، الا اللہ، ایمان کا بیج اس دل کی زمین میں بو دو،
کہ ہاں کاشتکار بیج ڈالتا ہے لیکن بیج ڈال کے فارغ نہیں ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فارغ ہو گئے۔ تعلمنا الایمان، ہم نے پہلے ایمان سیکھا۔ اب ایمان کے تقاضے، مومن سچا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا، مومن دھوکہ نہیں دے گا، مومن کسی کا برا نہیں چاہے گا۔ فضائل کی تعلیم کے راستے اس ایمان کی جڑ کو پانی پہنچتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، کہ دین کی سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے۔ اپنی جانیں، اپنی راتیں، اپنے دن، اپنے مہینے، اپنے سال، اپنی دولتوں کے ڈھیر، اپنے تعلقات، اپنی حیثیتیں، ان سب کے ذریعے اس ایمان کے بیج کو پانی پہنچاؤ۔ جتنا اس کو پانی پہنچے گا یہ اپنے دل میں جگہ لے گا۔ اور کیسے جگہ لے گا؟ وہ درخت، بڑے بڑے طوفان، بڑی بڑی آندھیاں، بڑی تیز و تند ہوائیں ٹکرا کے واپس ہو گئی۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ہوائیں ٹکرا کے واپس ہو گئی، درخت اپنی جڑوں سمیت اپنی جگہ سے ہل کے نہیں لیا۔ کہ ایمان کی کیوں پانی پہنچاؤ، یہ قرآن کی تلاوت سے، یا اللہ کے ذکر سے، اللہ کی پاکی و حمد و ثنا سے اس کو پانی پہنچے گا۔ نظروں کی حفاظت سے ہے نا، روایتوں میں ہے آدمی بہت سارے عمل کرتا ہے، ایک بد نظری جس کے دیکھنے کو اللہ رسول نے منع کیا ہے کہ شیطان کے تیروں میں کا ایک تیر ہے، وہ ساری نماز، ساری نفلیں، ساری تلاوت، سارا ذکر سب ایک طرف، اور ایک بد نظری کا زہر سب کو شوق کر دیا، جلا کے خاک کر دیا۔ کہ اس ایمان کو پانی پہنچانا ہے نظروں کی حفاظت سے، کانوں کی سنوائی کے راستے سے، ہاتھوں پیروں کی حرکت سے، کمائیوں کے راستے سے، چرب و شیریں لقمے کھانے کے راستے، بڑی بڑی شادیاں رچانے کے راستے، ہر راستے سے اس ایمان، میرے گھر کی میری بیٹی کی رخصتی، میرے بیٹے کے لیے دلہن کی آمد، ایمان کو راستہ، ایمان کو پانی پہنچ رہا ہے یا ایمان کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہے؟ بہت قیمتی کاغذ چھپاتے ہیں نا، شادی خانہ آبادی، اور اس دن جتنا خانہ بربادی ہوتی ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، مرد و عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے، بے حیائی، بے پردگی، اور پتہ نہیں کیسی کیسی ویڈیو اور کیا کیا بنتا ہے۔ اسلمت برب العالمین، میں تو مسلمان ہوں، جسے چاہے دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور مسلمانوں سچے مسلمان ہو جاؤ۔ تشکیل پہ تشکیل، اماں حاجت پوچھ رہی ہیں، شہروزہ میں جا رہے، یہ اجتماع رائبن کا کب ختم ہوگا؟ کہ دعا کے بعد واپسی کا کتاب کا کون سی گاڑی ہے؟ یہ پوچھا تھا، یہ کہا تھا حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب کام پورا ہوگا، جب تقاضا پورا ہوگا، جب تشکیل والے یوں کہیں گے اب آپ کے 7 مہینے ہو گئے، آپ کا سال لگ گیا، آپ ملکوں کے لیے جا کر آ گئے، آپ نے ہمارے یہاں ایک چلہ لگا، یہاں کی جو ساری ترتیبیں، اب آپ چاہیے لیکن آنے کی نیت سے کہ جانا ہے، دوبارہ تقاضے پہ آنا ہے، کہ آپ یہ طے کر کے گئے ہیں کہ میرا اصل کام یہی ہے جو مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میراث میں دے گئے۔ کئی دنوں کے بعد آئے تھے، سواری پر سوار تھے، اماں ہاجر نے دیکھا میاں آئے ہیں، کچھ اپنی سنائیں گے، کچھ ان کی سنیں گے۔ وہ ڈنلپ بنایا، ڈنلپ کیسے؟ ریت کا، آج کل تو ڈنلپ کے گدے ہوتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں اوپر، ریت کا بستر بچھایا، تشریف لائیے، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں،
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم حکم کے بندے ہیں۔ تمام نبیوں کے باپ نے کہا حکم یہی ہے، سواری سے اتر نہیں سکتا ہوں۔ اچھا، حکم توڑنا تو اس گھر میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، پہلے دن سے اسلم تو رب العالمین ہے۔ اچھا، تو اتنا ہو سکتا ہے آپ سواری پر رہیں، میں آپ کے پیر دھو لوں، پھر آپ اپنی تشکیل پر چلے جائیں؟ ہاں، اتنے کی گنجائش ہے، پیر دھوئے چل دی۔ تو اب چلے میں جا رہے ہیں، 10 دن میں جا رہے ہیں، 7 مہینے میں جا رہے ہیں، باہر ملک کسی کو نہیں۔ ارے وہ اسماعیل کا کیا ہوا، اس کے دودھ کا کیا ہوا، پوچھنے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ تقاضوں پہ چل رہے ہیں، بچہ ایریا رگڑ رہا ہے، ماں کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، جنگل بیابان ہے، کبھی خیال آتا ہے کوئی جانور آ کے میرے چاند کو، میری آنکھوں کے تارے کو، کبھی اس کو آ کے دیکھتی ہیں۔ کبھی دین یوں خالی مجمع جمع کر لینے سے اور بہت زور کی تقریریں کرنے سے اور تقریریں سننے سے اس سے دین نہیں آتا زندگی میں۔ یہ مجاہدوں کا راستہ ہے، یہ قربانیوں کا راستہ ہے، آپ کی ہوا و حوث کو بس پش ڈالنے کا راستہ ہے، اللہ کے حکموں کی لگام لگانے کا راستہ ہے۔ لیکن مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب اللہ کے کچھ بندے اپنے کو، اپنے بیوی بچوں کو مسجد کی بنیاد پر ڈالتے ہیں، جو مسجد کا تقاضا، جو ایمان کا تقاضا، جہاں کا جس وقت کا جیسا، کیونکہ پھر ان کے بیوی بچوں کی روٹی روزی کا، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اور ان کے ہاتھوں بڑی بڑی خیر کے دروازوں کے کھلنے کا اللہ وہ راستہ بناتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے بناتے۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ واقعات ہیں، یہ خدائی دستور ہے۔ جو ایک مرتبہ طے کر لے گا میرا کام دعوت ہے، میرا کام سیکھنا سکھانا ہے، میرا کام دل کی صفائی سے اللہ کا تعلق بنانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، جب اس کو طے کر کے اپنی جان، اللہ کی دی جان، اللہ کا جو عمل اس کو لگاتا ہے، پھر وہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھوں قومیں ایمان کی طرف پلٹا کھاتی ہے۔ جیسے بیج ایک دانہ ہوتا ہے، اس کی بیلیں، اس کے پودے، اس کے درخت، اس کے پھل، اور دنیا میں کہاں کہ سورہ بروج کا جوان، سورہ بروج میں جس کا تذکرہ ہے قرآن میں، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اس میں ذکر ہے اس شہزادے کا، بادشاہ، پوری مملکت کا بادشاہ، اس کا بیٹا۔ کچھ لوگ وہاں کچھ جادوگر تھے، لوگ سیکھتے تھے، اس کو بھی یہ ہو گیا بادشاہ کو کہ بیٹے کو بھی یہ سیکھنا چاہیے، اس نے بھیجنا شروع کیا۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، من یہد اللہ فلا مضل لہ، من یہد اللہ فلا مضل، اللہ جسے راہ دکھا دے، اللہ جسے ہدایت دے دے، اسے کوئی کسی کا مکر پھرے، کوئی کسی کی چال، کسی کی اسکیم و پلاننگ اسے گمراہ نہیں کر سکتے۔ بادشاہ تو اس کو کہانت سکھانے کے لیے، جادو سکھانے کے لیے بھی، اللہ کا کرم اس بچے کی طرف متوجہ ہوا۔ راستے میں ایک مولوی صاحب سے ملاقات ہو گئی، جیسے آپ چلے کہیں اپنے ارادے سے، کہیں جماعت ملی، کہیں کوئی آدمی ملا، کسی مسجد میں تعلیم میں شریک ہو گئے، اور کتنوں کی زندگیاں بدلی ہے گھنٹوں منٹوں میں۔ یہ اللہ کی طرف سے ارادہ خیر۔ بادشاہ یہی سمجھتا رہا کہ برابر پابندی سے جا رہا ہے اور سیکھ رہا ہے،
اور یہ مولوی صاحب کے پاس اللہ اللہ اللہ، وہ یہی سیکھ رہا، سب کچھ کرنے والا، نفع نقصان عزت ذلت سب اسی کے قبضے میں۔ اس کے دل بھیتر اللہ کی عظمت و بڑائی اتر رہی ہے، اس کی زبانوں کے بول میں نور آ رہا ہے، اس کا اثر آ رہا ہے۔ ایک دن راز کھل گیا، دربار میں شور مچ گیا۔ ایک بادشاہ کا بہت قریبی درباری، اس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، بہت شاہی آدمی، علاج معالجے میں کیا کمی، یہاں بھی وہاں بھی یہ بھی وہ بھی، کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ ایک دن یہ آئے مدرسے سے، انہوں نے پڑھ کے دم کیا، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے، شور مچ گیا۔ ارے کیا ہوا، کیا کیا؟ معلوم ہوا کہ میں تو اس کو جادوگر سکھانے بھیجا۔ ارے میرے بعد تو کرسی پر یہ رہے گا، میرے بعد تو تخت نشین یہ ہوگا، تو پھر یہ تو یہی کرے گا، اسے مارو۔ اور مارنے کے لیے جیسے شیطان بتاتا ہے نا، سارا رمضان خوب قرآن پڑھا، بہت صلاۃ التسبیح پڑھی، عمرے بھی کیے، اور عید کے دن چلو ذرا 2 گھنٹے کچھ پارکوں میں، کچھ ہوٹلوں میں، کچھ خرندم چرندم میں، وہ جتنا کیا تھا سب ایک ہی ظہر کی نماز سے پہلے پہلے سب ختم، بلوں کو بیچ۔ اسی لیے کہتے ہیں وہ ایمان بناؤ کہ جس ایمان کی روشنی میں اپنا نفع نقصان نظر آنے لگے۔ سارا رمضان کتنے روئے، کتنے قرآن ختم کیے، کیسی نمازیں پڑھی، اور عید کی نماز کا سلام پھیرتے ہی بہو بیٹے نواسے پوتے داماد پتہ نہیں کون کون اور کہاں جا رہے ہیں، پارکوں میں، جہاں سارا بے حیائی کا منظر۔ اس لیے دوستو ہمیں دین سیکھنا ہے۔ بادشاہ کو یہ ہوا کہ میرے بعد اگر یہ رہا تو یہ تو اپنا ہی دین چلائے گا، اسے مارو۔ جیسے شیطان، وہ سب کس کا پانی کہاں مرتا ہے، اس تبلیغ والے کا پانی کہاں مرتا ہے، اس کے پرانے کا پانی کہاں مرتا ہے، اس کے مشورے والے کا پانی کہاں مرتا ہے، شیطان کو سب معلوم، وہ اس کے پاس اسی راستے سے آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو پہاڑوں کی سیر کے نام پر لے جاؤ، اور جب خوب بلندی پر پہنچے تو وہاں سے دھکا دے دو، نیچے گر کے مر جائے گا، پاپ کٹ جائے گا۔ لے گئے، جتنا کہا تھا وہ سارا ہوا، اوپر چوٹی پر سے دھکا دیا نیچے، لیکن وہاں تو فرشتے گود میں لینے کو تیار تھے، ایسا نہ کوئی زخم نہ کوئی چوٹ۔ واپس آیا، ارے مرا نہیں، میں اس اللہ کو مانتا ہوں، یحیی و یمیت، یحیی و یمیت۔ زندگی اس کے قبضے میں، موت اس کے قبضے میں، نہ پہاڑوں کے نہ سمندروں کے نہ ایٹموں کے نہ ہائیڈروجن بم کے، کسی کے ہاتھ میں موت و زندگی نہیں ہے، ایک اکیلی ذات اللہ کی۔ اچھا یہ تو مرتا ہی نہیں ہے، تو پھر ایسا کرو کچھ اس کو سمندری سفر کراؤ، اور جب خوب گہرا پانی آئے وہاں چھوڑ دو۔ وہ بھی کیا۔ اس لیے شیطان بہت راستے بتاتا ہے، یہ سب شیطانی راستے ہیں۔ اللہ سے دور ہونے، شریعت سے جاہل ہونے، آخرت سے آنکھیں بند کرنے کے جتنے راستے ہیں وہ سب شیطانی راستے ہیں۔ سمندری سفر کو گئے، بیچ پانی میں چھوڑ دیا۔ خدا جسے رکھے اسے کون چکھے، خدا جسے رکھے اسے کون چکھے۔ وہ تو یوں سمجھے کہ اب تو یہ ڈوب ڈبا کے مرا جائے گا، تھوڑی دیر میں دندر آتا واپس۔ ارے یہ پہاڑوں سے گرایا تب بھی نہیں مرا، سمندر میں اس کو ڈالا تب بھی۔ اس نے کہا تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ جس اللہ کو میں مانتا ہوں، جس اللہ کو میں مانتا ہوں وہ اللہ، اس کی قدرت، اس کا دین، اس کی شریعت، اس کی سب کی طاقت ہے، اس اللہ کے نام کی طاقت میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ جمع کر لو تمہاری ساری طاقتوں کو،
مجھے لٹکا دو پھانسی پر، اور کچھ نہیں، نہ ایٹم بم، نہ ہائیڈروجن بم، نہ گولی، نہ پستول، نہ رائفل، صرف بسم رب حاضر غلام، بسم رب حاضر غلام۔ یہ بچہ، یہ جوان جس رب کو مانتا ہے اس کے نام سے ہم یہ تیر چلا رہے ہیں، تم صرف اس کے ساتھ تیر چلانا، آ جاؤں گا۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح پاک کٹے، لیکن قربانیاں خدا ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وہ اسماعیلی قربانیاں، وہ حاجر و سارہ کی قربانیاں، وہ اسحاق و انبیاء بنی اسرائیل کی قربانیاں خدا نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربانیاں، یہ سب سبب ہے، اور سب کا مجموعہ ہدی للناس۔ یہ قرآن جو ہاتھوں میں ہے، ہر ایک اپنا راستہ دیکھے، تاجر اپنا دین سیکھے، ڈاکٹر اپنا دین سیکھے، غریب اپنا دین سیکھے، ہر ایک کی شریعت، ہر ایک کے لیے مسائل ہیں۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مرے گا، سولی پہ لٹکایا، ایوں کا بسم رب حاضر غلام۔ اس جوان جس رب کو یہ مانتا تھا اس کے نام سے ہم یہ تیر چلاتے ہیں، دھرام سے نیچے آ گیا۔ ساری پبلک جتنی تھی، اچھا آمنا برب حاضر غلام، آمنا برب حاضر غلام، آمنا برب۔ جس رب کو یہ مان، جب اس کے رب کے نام میں اتنی طاقت ہے تو وہ رب کتنا طاقتور ہے۔ ایک نے قربانی دی، لاکھوں کی قسمت جاگ گئی۔ ہمارا یہ پورا کام، یہ قربانیوں کا کام ہے، یہ مجاہدوں کا کام ہے، ہوا و ہوش سے نکل کر حکموں کی لگام لگاتے ہوئے اللہ کا حکم، نبی کی چال، نبی کا کام، نبی کا غم، نبی کے آنسو، نبی کے سجدے، نبی والا قیام۔ اس کے ساتھ پھر ایک فرد قوموں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ کام دیا ہے، لیکن دوستو وہی بات، اللہ کے یہاں اس کے دستور، اس کے ضابطے، کالا نہ گورا، دیسی نہ بدیسی، مالدار نہ غریب، پڑھا لکھا نہ ان پڑھ۔ اور شروع کی تبلیغ جو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے شروع کی، اور یہ بیچارے میواتی بولے اب بالکل ان پڑھ۔ جب بڑے حضرت نے ان سے کہا تبلیغ کرتے رہیو، تبلیغ کرتے رہیو، تو وہ میواتی کہہ رہا تبلیغ تو موقع آوے نا، تبلیغ تو وہ غین کو دال سے بول رہا ہے۔ تبلیغ، اور تبلیغ کہتے ہیں عربی زبان میں سامنے والے کو بیوقوف بنانا۔ بڑے حضرت تبلیغ کو کہہ رہے ہیں اور وہ تبلیغ کہہ رہا، لیکن تبلیغ کہتا ہوا مارا مارا پھر رہا ہے۔ تشکیل ہوئی، بیوی بچے، وہ سب کے بیچ میں ایک لحاظ، ایک رضائی۔ یہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں تو جاؤں گا مسجدوں میں ٹھہروں گا، وہاں تو گرم پانی کا بھی دروازے بھی بند ہوتے ہیں، چلے کی بات ہے۔ وہ یوں کہہ رہی کہ نہ پتہ نہیں تو کہاں رہے گا، کیا ہوگا، کہاں سردی، کہاں، میرے پاس تو چھوڑے ہیں، میرے پاس تو بچے ہیں، دھیرے صبح کھیت میں بھیج دوں گی۔ اللہ پاک روز سورج نکالتا ہے، اس کی روشنی، اس کی چمک، اس کی گرمائی سے گرمی لے لوں گی، بچے کانٹے جھاڑیاں لے آئیں گے، رات کو تاپ کے 40 دن کی تو بات ہے۔ یہ تبلیغ یوں نہیں چلی ہے۔ یہ اتنے بڑے بڑے مجمع لوگ ماشاءاللہ اتنے پرانے اور اتنی سال کے اور اتنے مولوا کی اور اتنی باہر کے، یہ یوں نہیں ہوا ہے۔ اس کی جڑوں میں وہ قربانیاں ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ کام نبوت کا کام ہے۔ بڑے حضرت اس کو کار نبوت فرماتے۔ یہ نبوت والے مزاج سے، نبوت والے آنسو سے، نبوت والی آہوں سے، نبوت والے لمبے سجدوں سے، نبوت والی آہوزاری سے چلے گا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل حاجر کی گود میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن حسین کی ماں کی چھاتی میں بھی دودھ نہیں ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوازوں کو زبان چسوائی ہے، جیسے بچے ماں کی چھاتی چوستے ہیں۔ یہ اوپر سے لے کے نیچے تک یہ قربانیوں کا راستہ ہے، مجاہدوں کا راستہ ہے۔ اللہ رسول کی منشا کو پہچان کر وہی فرمایا کہ جب بھی امت کے جس زمانے میں یہ صرف تابعین اور طبع تابعین تک نہیں، قیامت کا سورج طلوع ہونے تک امت کے جس طبقے میں، امت جس علاقے میں دعوت دین کا سیکھنا سکھانا اور دلوں کی صفائی اللہ کا تعلق بنانا، جب بھی جہاں بھی یہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو مسجد نبوی کے نمونے پر آ جائے گی، جتنے اعمال، جو قربانیاں، جو تقاضے، جس طرح صحابہ کی جماعتیں، جس طرح انصار کی ان کی نصرت اور وہ سارا پوری سیرت مبارک بھری ہوئی ہے کہ اگر گاؤں کی پھوس کی مسجد، پکی نہیں بہت کچی پھوس کی، لیکن اگر اس میں یہ ہے اللہ اس مسجد والوں کے ساتھ وہ مددیں کریں گے جو مسجد نبوی والوں کے ساتھ۔ اور مثال دیتے تھے یہ تمہارا ریڈیو ہے نا، ریڈیو، اور اس میں نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں، مدینہ پاک کی تراویح سننی ہے، ریاض کی خبریں سننی ہے، BBC سننی ہے، تو اس کے نمبر ہوتے ہیں۔ کہیں جنگل بیابان میں، کئی منزلہ اونچی بلڈنگ کی چھت پر، گھر کے کونے میں اگر سوئی برابر اس نمبر پر لگ گئی تو بیٹھے یہاں ہو، مکے کی تراویح سن رہے ہو، مدینے کی سن رہے ہو۔ فرمایا تمہاری مسجدیں چاہے پھوس کی ہو، لیکن ہجرت اور نصرت کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، تعلق میں اللہ کے اعتبار سے، انسانیت کی فلاح و بہبود اور اس کے ساتھ کی غمخواری کے اعتبار سے، ہمدردی کے اعتبار سے جس مسجد کے لوگ ان بنیادوں پر آئیں گے، خدا ان سے وہ کام لیں گے جو مسجد نبی والوں سے لیں۔ خدا کرے ہم اس محنت کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کے تقاضوں کو، اور جب اس پر جان و مال لگائیں گے تو اس کی حفاظت کو، اور اگر جان چڑائی اپنے کو بچایا، امت کے جان مال چڑانے اور بچانے سے کتنا بڑا نقصان ہوگا خود امت کا اور امت کے ہاتھوں عالم کے انسانوں کا، یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اپنے بڑوں کی بتلائی ترتیب پر مسجد وار جماعت کے اعمال بتائے، نکلنے کی ہدایات دی، واپسی میں اپنے مقام پر کرنے کا کام بتایا، ہر ایک کے اپنے کے روزانہ، ہفتے واری، ماہانہ، سالانہ، اور اس کو کرتے ہوئے پھر کھانے میں، کمانے میں، نوکری میں، کارخانے میں، شادی میں، ہر چیز میں شریعت سنت، دعوت، تزکیہ نفس، دین سیکھنا سکھانا۔ مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ نے بھی فرمایا کہ تو حضور نے اپنی موجودگی میں اس وقت فرمایا تھا، لیکن حضور کی بات تو قیامت تک کے لیے ہے، آپ تو قیامت تک کے لیے پورا میراث میں لے کر گئے ہیں۔ یہ دعوت، یہ سیکھنا سکھانا، یہ اللہ کا تعلق، یہ دلوں کی صفائی، جہاں جب جس زمانے میں امت پہ باقی رہے گا، امت خیر پر باقی رہے گی۔ صدیوں تک امت کے پاس جواب نہیں تھا، اللہ ان باپ بیٹوں کی اور اس خاندان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، محنت کر کے جھیلا بہت، جملے بہت، فکرے بہت، اور کیا کیا آیا، لیکن ان کے ہاتھوں اللہ نے ہم کو یہ کام دیا ہے۔ اب ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہر آدمی پر اس کا اپنا دین ہے۔ قبر میں ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیٹا نہ باپ، بھائی نہ بیوی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ ہر ایک کو اپنی ذات سے دیندار بننا، اور دیندار بن نہیں سکتے جب تک کہ دین کا علم نہ ہو، اور وہ علم ہے قرآن و حدیث کا۔ اس لیے کہا تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، سیکھو۔ اللہ ہمارے
ان دینی اداروں کو، ان مدارس و مکاتب کو، ان خانقاہوں کو آباد رکھے اور ہر شر سے اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ ساری شکلیں اللہ نے ہم کو اسباب دیے ہیں۔ اس کے جو سامان ہیں یہ غذا ہے روحوں کی، یہ چکنے ٹکڑے، یہ حلوے پوری، یہ غذا ہے جسموں کی، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ شریعت، یہ حلال، یہ حرام، یہ سنتیں، یہ اتباع سنت، یہ راہ خدا کی نقل و حرکت، یہ آنے والوں کو سینے سے لگانا، یہ ان سے ہنستے چہرے ملنا، یہ غذا ہے روحوں کی۔ یہ جسم مٹی کا ہو جائے گا، مٹی میں چلا جائے گا، روح ہے اس کی ترقی کی کوئی حد نہیں، یہ سکرات میں ہوگا اور اللہ کے خزانوں سے نور لے رہا ہوگا، ملک الموت پنجہ رکھا ہوا ہوگا، لوگ اس کو قبر میں اتار رہے ہوں گے، فرشتے اس سے سوال کر رہے ہوں گے، حشر کے میدان میں ہوگا، یہاں تک کہ جب یہ جنت میں چلا جائے گا وہاں بھی اس کی روحانی ترقی ہوتی ہی چلی جائے گی۔ اللہ نے وہ راستہ دیا، اس کا سامان دیا قرآن، اس کا سامان دیا حدیث۔ اس لیے ایک مرتبہ کچھ صحابہ کی جماعت آئی اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اما جی، ہاں بیٹو، آپ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجئے، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ اما جان نے پوچھا، الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما جی قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، خلق القرآن، جو صفحات میں و لمحات میں کوئی لمحہ قرآن سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ یہ اما عائشہ کا ان کو جواب اور میرے اور آپ کے لیے رہبری اور میرے اور آپ کے لیے سبق۔ اسی لیے دوستو، اپنے جاننے والوں کو، علماء کی صحبت، ان کے پاس بیٹھنا، جن کے پاس قرآن حدیث کا علم ہے، جو انہوں نے دعوت کو، کام کو اپنا عہدہ بچھونا بنایا اور اس کے لیے اپنے تقاضوں کو قربان کیا، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ آئے تو راستے میں خیال آیا کہ بھائی گھر جائیں گے تو پوچھیں گے کچھ لائے بھی ہو، تو وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، زمین ہی ایسی تھی کہ بھٹا نہیں اٹھ سکتا تھا، کم سے کم اس کی تسلی ہو جائے گی حاضر کی۔ تھیلے میں، بوری میں ریت بھرا، اب بڑا تھیلا، بڑا بورا لے کر اما جی بہت خوش ہوئی، ہاں آج بہت دنوں کی بھوک اور بہت دنوں کے پیاس کے بعد خوش ہو گئی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے، جو اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو مسجد کی بنیاد پر، اس کے تقاضوں پر، اس کے لیے قربانیوں کو ڈالے گا، خدا اس کی، اس کے گھر کی، اس کی روٹی روزی کی، اس کی اولاد کی تربیت کا سامان وہ کرے گا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے گھر کی بورا لا کے ڈالا۔ وہ یہ سمجھی کہ کوئی غلہ ہے، گیہوں ہے، چنے ہے، چاول ہے، کیا ہے، پیسنے کے لیے بورا کھول کے جو پیسنا، تو بجائے ریت کے وہ دانے ہیں، اب آٹا بن رہا ہے، روٹی کیا ہوا؟ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ کے نام پر جینا سیکھو، اللہ کے نام پر مرنا سیکھو، اللہ کے لیے قربانیاں دینا سیکھو، خدا تمہاری دنیا دیکھے گی اپنی نظر سے، خدا تمہیں بتائے گا اپنی شان سے۔ ہم تو بہت بودے ہیں، بہت کمزور ہیں، چلا تو جاؤں لیکن مولوی صاحب کچھ، مگر چونکہ اگرچہ ذرا سا گئی بھینس پانی میں، کچھ نہیں۔ وَيَنْصُرَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرتے رہیں گے۔ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ، اپنی جان و مال سے پانی پہنچاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قربانیوں، جن موٹے آنسو، جن ٹھنڈے آہوں، جن لمبے سجدوں، جن نوازوں کے زبان نسوا کے سلانے، جس گھر کے فاقے اور جس بیٹی کے گھر بہت دنوں کے بعد روٹی کے ٹکڑے پر فاطمہ نے بھی کچھ کھایا نہیں، فاطمہ نے بھی کچھ کھایا نہیں، اس کے یہاں پہنچا دو۔ جن قربانیوں سے یہ بھاؤ سینچا ہے، مجھے اور تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ تمہاری جان و مال کی ترتیب
ایمان میں قوت و کمال، نمازوں میں جان، اخلاق میں بلندی، معاشرے میں پاکی، دعاؤں میں قبولیت، خدا کی مخلوق پر ترس کھانا، انسانیت کا درد و غم، ہماری ذمہ داری اس سب کی یہ شکل بنتی ہے۔ اسی لیے شروع میں نے جو آیتیں پڑھی تھی، قل اللہم مالک الملک، کہاں نازل ہوئی تھی، کن حالات میں؟ وہ خندق، وہ کڑاکے کی سردی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور خندق کھودنے کی جماعتیں بنا رہے تھے، 10 یہاں سے یہاں تک کی، یہ 10 یہاں سے یہاں تک کی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو مسجد پکی اچھی مضبوط ہو وہ کمزور مسجد میں جا کے دوسرا گشت اور وہاں والوں کو، یہ ساری سیرت میں ملتی ہے۔ صحابہ کوئی بہانہ بنانا جانتے ہی نہیں تھے، جان چھڑانا جانتے ہی نہیں تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صدر عورت کے لیے لنگی ہے، اوپر کا بدن، تشکیل ہو رہی ہے سب علاقے میں، بہانہ نہیں بنایا۔ اسی لیے کہا نا او انفسکم واہلیکم نارا، او ایمان والو اپنے آپ پر اپنے گھر والوں کو، کہ اگر مستورات کا ذہن نہ بنا، گھروں میں تعلیم نہ ہوئی، وہ صبح شام کی تسبیح پڑھنے والی اور نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے والی نہ ہوئی تو سب سے بڑی رکاوٹ گھر کی عورت بنے گی، اور اگر ذہن بن گیا تو سب سے اچھا سامان بھی گھر کی بیوی بنے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ تشکیل ہو گئی ہے، جانا ہے، میرے پاس تو ہے نہیں، وہاں سردی، تمہاری چادر دے دو، کوئی دوپٹہ کہہ لو، چادر دے دو، کہہ دو، جو بھی، وہ اڑ کے چلے، اندھیرا ہے، سردی سخت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایک تقاضا ہے، وہ ابو سفیان جو تنا بیٹھا ہے اور بس کے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے اور یوں کرنا اور یوں کرنا، اس کے یہاں ہو کیا رہا ہے، ذرا وہاں کے حالات تو معلوم ہو جائیں۔ اندھیرے میں حضور چکر لگا رہے، حضرت حذیفہ خود یوں کہہ رہے ہیں کہ جب میرے پاس سے گزرتے تھے تو میں اور زمین سے دبک جاتا تھا، لیکن تشکیل سے تو ہر ایک ڈرتا ہے، لیکن قسمت جس کی جاگتی ہے اور خدا جگاتے ہیں۔ آپ نے ارے حذیفہ ہے کیا؟ آواز بھی بہت مری مری، جی ہاں میں حذیفہ ہوں، ابھی آپ کو تشکیل میں پوچھیں گے نا، ارے آپ وہ ہیں کیا؟ جی ہاں، تو یہ کرونا ابھی گزرا ہے اور آج کل کچھ طبیعت ایسی ہی چل رہی ہے، اور میں تو خیر کسی طرح، بچوں کی ماں کو بہت تکلیف ہے، اور ہمارے بیٹے کی جو ساس ہے ان کے یہاں سے بھی بات آئی، تو جی ہاں تو میں وہی ہوں، تو تمہاری آئے بڑے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا، جی اٹھ کھڑا ہو، او مدینہ والو اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد اگلی بات کروں گا، اٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ، اٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ، من تشبہ بقوم فہو شبیہہم، جو جس کا رنگ و روپ اپنے میں بھرتا ہے قیامت میں اس کے ساتھ اٹھے گا، جو حذیفہ کی عقل اتارے گا خدا اس کو نبی کے سائے میں کھڑا کریں گے۔ کھڑا ہو جاؤ، کوئی بیچارہ رہے، ہو گئے؟ ارے مجھے دکھتا نہیں، آج بول رہے ہیں کہاں ہے تمہارے؟ ہو گئے، سارے کھڑے ہو گئے، ہو گئے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اللہ بہت قبول فرمائے، اللہ بہت قبول فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سردی کڑاکے کی، چادر گھر والوں کی، اور بھیج رہے ہیں ابو سفیان کے ہاں۔ ابو سفیان بلندی پر ہے، چوٹی پر، اور چاروں طرف آگ کا الاؤ جلا رکھا ہے، سردی تھی تو اس آگ کی روشنی سے چہرہ بہت چمک رہا تھا۔ اسی لیے کہا ہے جتنا اور جیسے اپنی رائے، اپنے اپنی تکے، اپنے اپنے گھوڑے نہ دوڑائیے اس محنت میں۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ مہمانوں کی چائے کے برتن دھو کر میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کمرے میں باہر کے حصے میں رکھ کر واپس جا رہا تھا، حوض پر کپڑے کا بھی دھوتا تھا۔ جب جانے لگا
وہاں پر آپ مولوی صاحب یہاں آئیو تو میں آیا. جی حضرت فرمائیے. ایک بات یاد رکھیو، یہ کام چالاکیوں سے نہیں چلتا، یہ صرف اخلاص سے چلتا ہے. جاؤ. آج تک وہ دل پر ایسا لکھا ہوا ہے. اس کام میں چالاکیاں نہیں چلتی ہے، اپنے اپنی گھوڑے دوڑانا نہیں چلتے ہیں. بڑوں نے جتنا کہا ہے جیسے کہا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خود کہتے جب روانہ ہوئے تو حضور نے صرف اتنا کہا تھا، حالات کا جائزہ لا کے ہم کو بتا دینا وہاں کیا ہو رہا ہے. وَلَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا، کوئی نئی بات مت گھڑنا. جوانوں میں جوش بہت ہوتا ہے نا، تبلیغ زندہ باد، تبلیغ زندہ. ابھی اس طرح نہیں ہوتی نعرے لگانے سے تبلیغ زندہ باد. روانہ ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی. اے اللہ حذیفہ کی آگے پیچھے دائیں بائیں سے پوری حفاظت. خود انہوں نے فرمایا کہ جب میں چلا ہوں تو ایسا معلوم ہوا جیسے چاروں طرف سے تنور میں چل رہا ہوں، گرمائی. یا تو ہوائیں تیز و تند اور سردی، لیکن میرے لیے واپس آیا تو اس کے ساتھ واپس. لیکن جو بات آپ نے فرمائی کہ نئی کوئی، وہاں جا کے دیکھا تھا ابو سفیان وہی سارا لشکر لے کر آئے ہیں اور وہ ساری اس کی وہ منصوبے بنا رہے ہیں اور بنائے بیٹھے ہیں. یار اس سے اچھا کیا موقع ہوگا. یہ پاپ ہے، یہ پاپ کٹے تو میدان ہمارا ہے اور پھر سب ہمیں. یہ جوان جو ہے نا، اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے تھے یہ جوش سے نہیں چلتا، یہ ہوش سے چلتا ہے، بڑوں کی تابع داری کے ساتھ چلتا ہے، اصولوں کی پابندی کے ساتھ چلتا ہے، یہ نہج نبوت پر چلتا ہے، یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے چلتا ہے. ترکش میں سے تیر نکالا، آج تو بس کر ہی ڈالو، ارے پاپ کٹ جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کوئی نئی چیز مت کرنا. حضور کی بات یاد آئی، تیر ڈال دیا ترکش میں. لیکن جوانوں کے تو وہ ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے نا. مولوی صاحب، امیر صاحب، تم تو ہم کوئی پتے بوجھ کے ہیں، ہم کوئی کمزور ماں باپ کے ہیں، ہم بھی ہوش ہوش. دوبارہ نکالا، 6 مرتبہ، تیسری مرتبہ نکالا. اور تو حضور سے کہہ دوں گا معاف کر دینا. یہی سے ہوتا ہے. اخیر میں جب اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے تو مجھے نہیں کرنا ہے. اسی لیے کہتے ہیں دعوت، دین کا سیکھنا سکھانا، دلوں کی صفائی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے. بڑے جذبات، بڑے شوق، بڑی خواہشیں اور بڑے بڑے ارمان. ہم تابع ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے. اس کے سیکھنے، اس کی مشق کرنے کا یہ اجتماع، یہ جوڑ اور اس طرح کے یہ عنوانات ہوتے ہیں. خدا مجھے بھی قبول فرمائے، خدا تمہیں بھی قبول فرمائے. وہ آیتیں یہی خندق میں نازل ہوئی تھی جب ان کے کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا، کھجوریں ختم ہو گئی، کام باقی ہے، 10 کی جماعتیں کھول رہی ہے. ایک بھاری چٹان آئی، جیسے رکاوٹیں آتی ہیں نا بہت بڑی بڑی شکلوں میں. سب آئے حضور کے یہاں، چٹان ہے، سب کے کدال پھاوڑوں نے جواب دے دیا ہے، کیا کریں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعائیں. اچھا ارے بھائی یہ تو بڑی مشکل ہے. اچھا تو پھر میں دعا کروں اللہ تمہاری مدد کرے. یہ پرانے ہوتے ہیں نا ذمہ دار. اچھا تو تمہاری مسجد میں، اچھا یہ اوہو بھائی تم تو بڑے حالات میں ہو. اچھا ہم انشاءاللہ خوب دعائیں کریں گے آپ کے لیے. دعائیں بھی دو، لیکن جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس تشریف لے گئے، سب کے کدال پھاوڑوں نے جواب دے دیا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بار کیا ہے چٹان چورا چورا ہو گئی. اس میں پھر پیشن گویا وہ وقت آئے گا سراقہ کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے، اس کا تاج تمہاری ٹھوکروں میں ہوگا. جب سارا سب کچھ ہو گیا، اس کا تاج آیا، سراقہ کے ہاتھ میں کنگن پہنائے گئے، تو صحابہ نے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تاج کو کہہ کے یہ کیا ہے؟ میں جانتا ہوں اس اللہ کو
جو اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے. میں جانتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو اللہ کہلواتا ہے. اللہ سچ، اللہ کے ہر بات سچ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے، آپ کے ہر بات سچ. یہ ایمان اندر میں اتارنا ہے، اس کی مشق کرنی ہے، اس کے لیے زندگیوں کے فیصلے کرنے ہیں. اور اس لیے کیا یہ تو معلوم ہی نہیں اس مجمع کون کب مرے گا، کسی کو معلوم ہے؟ جب یہ نہیں معلوم ہے تو آج تو یہ مجمع نیت کر لو جتنی باقی ہے. اب تک تو خوب بہت کھا لیا، بہت پی لیا، بہت اچھل لیے اور بہت ارمان پورے کر لیے. آج کے بعد یہ محنت میری محنت ہے، یہ کام میرا کام ہے، اس کے تقاضے میرے تقاضے ہیں، اسی کے لیے زندہ ہوں، اسی